السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو اسلام کی ان شہزادیوں کے نام ہے اور انہیں میرا سلام ہے جنہوں نے اپنے مذہب کو پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے باطل کی طاقت کو جو نعرہ تکبیر کی آواز سے جو انہوں نے پچھاڑا ہے، گرایا ہے، پست کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان اسلامک شہزادیوں کو کہ ان کی میں کس طرح سے ان کی اچھائیوں کو اور ان کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو میں بیان کروں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج حجاب کو لے کر کے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ہر جگہ جس کو دیکھو حجاب پر بات چل رہی ہے۔ آپ جس چینل پر جائیں وہاں آپ کو ڈیبیٹ ہوتا ہوا حجاب پر ملے گا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ پورے گلوبل لیول پر جو خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے جو بڑے بڑے گلوبل کانٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں لڑنے والے، آج ان کی زبان کو لقوہ کیسے مار گیا؟ اور وہ حجاب کو اسلام سے جوڑ کر کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صرف حجاب کو عورتوں کے اور مہیلاؤں کے، لڑکیوں کے سے تعلق سے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی لڑکی حجاب پہننا چاہتی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ ڈھکنا چاہتی ہے اس کو ڈھکنے دیجیے۔ تو لیکن ان کے جو لقوہ مارا ہے ان کو حجاب کو لے کر کے، اور حجاب کے فیور میں جو یہ لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس سے ان کا گھٹیا پن، ان کا ننگا پن، ان کا جو نیچتا پن ہے، اور جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت انہوں نے جھنڈے علم اٹھا رکھے تھے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، تو ان کا اصلی اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اصل میں ہمیں جاننا ہے کہ حجاب کے اوپر اتنی بات کیوں چل رہی ہے۔ جو میں جہاں تک میں سمجھاؤں، میں اپنی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حجاب تو دراصل ایک بہانہ ہے ہماری بہن بیٹیوں اور ہماری جو شہزادیاں ہیں اسلامک، ان کے ہاتھ سے کتاب کو چھڑوانا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ لوگ یہ طعنے دیا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے۔ جب مسلمانوں نے اپنی لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا اور ان کی تعداد کالج میں اور اسکولوں میں دکھنے لگی، تو اب ان کے یہ تل ملا گئے ہیں، ان کو مرچ لگ گئی کہ ارے یار یہ تو اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنے قابل ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی، سب یہ لے جائیں گے۔ اور پردے سے آتی ہیں، دوسرے جو ہیں خواتون جو ہیں وہ بے پردہ رہتی ہیں۔ مجھے خیر ان سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جیسے رہیں۔ تو یہ شروع ہوا سلسلہ جانتے ہیں کب سے؟ جب پورے ہندوستان میں 25 مسلمانوں نے IAS اور IPS کا ایگزام دیا، جس کو نام دیا گیا کہ IAS اور IPS جہاد۔ سدرشن چینل کے جو وہ ایک پاگل آدمی ہے، اس نے یہ بات کہی، اور جو ٹھیکیدار ہیں مہیلاؤں کے، آج وہ بھی حجاب کے خلاف بول رہے ہیں۔ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ یہ جڑا ہوا، یہ معاملہ مہیلاؤں سے جڑا ہوا ہے، عورتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ حجاب پہنے، کسی کی مرضی ہے ٹاپس پہنے، کسی کی مرضی ہے جینس پہنے، کسی کی مرضی ہے بکنی پہنے، کسی کی مرضی نہیں ہے پہننے کا کپڑا نہ پہنے۔ چلیے یہ تو غیروں کے ساتھ گلا ہے، ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ، جیسے کیرلا کے گورنر صاحب ہیں آصف محمد خان، ان کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ٹی وی پر، میں دیکھ رہا تھا، تو وہ دلیل دے رہے تھے کہ صاحب فوج میں لڑکیاں جاتی ہیں وہاں اور پولیس میں جاتی ہیں تو ان کو وہی ڈریس پہننی ہوتی ہے جو سرکار نے رکھی ہے۔ اوبویسلی وی انڈرسٹینڈ دس تھنگ، ہم لوگ کوئی جاہل نہیں ہے۔ دراصل آصف محمد خان صاحب کی پرابلم کیا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے سب سے بہترین، سب سے قابل
اور سب سے لبرل مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو میں منافق کہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے فوج میں کتنی مہیلائیں ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ کتنی حجاب والی مہیلائیں فوج میں آج تک گئی ہیں اور پولیس میں گئی ہیں۔ ہماری بیٹیاں بہنیں اسی لیے نہیں جاتی ہیں فوج میں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈریس کوڈ ہے، ہم وہاں پہ حجاب نہیں پہن سکتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ کو نہیں چوز کرتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، پروفیسر بنتی ہیں، ٹیچر بنتی ہیں، آرکیٹیکٹ بنتی ہیں، پولیس میں نہیں جاتی ہیں وہ۔ چلیے یہ ایک اور یہ ہو گیا۔ تو وہ یہ دلیل دے رہے تھے، ایک صاحب اسد الدین اویسی صاحب سے ایک اینکر پوچھ رہا ہے کہ صاحب مان لیجئے کہ میں مرد ہوں، میں دگمبر بن جاؤں اور میں اسکول میں چلا جاؤں بغیر کپڑے کے۔ جین دھرم میں دو شاخائیں ہیں، ایک دگمبر ایک شیتامبر۔ دگمبر کہتے ہیں اس کو جو بنا کپڑوں کے رہتے ہیں۔ تو میں اس اینکر سے پوچھنا چاہوں گا کہ بات چل رہی ہے حجاب کی، حجاب پہنتی ہیں عورتیں، لڑکیاں، مرد کب سے حجاب پہننے لگے؟ اور خود جین دھرم میں عورتوں کو دگمبر بننے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ ان کے ہاں ممانعت ہے کہ عورت کوئی دگمبر بن سکتی ہے، ماتا بن سکتی ہے کپڑے پہن کے، بنا کپڑے کے وہ نہیں رہ سکتی۔ دگمبر کا مطلب ہوتا ہے پورے جسم پر کہیں بھی کپڑا نہیں پہننا۔ ان کے ہاں بھی پردہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم، کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، چاہے وہ مذہبی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، ڈاکٹری کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، وکالت کی ہو، سب پر حجاب ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر جلد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے کتاب کی۔ آلو کے اوپر قدرت نے چھلکا چڑھایا ہے، یہ حجاب ہے۔ اورنج کو دیکھ لیجئے، وہ حجاب، ایک چھلکا ہے موٹا، حجاب ہے۔ پیاز کے اوپر دیکھ لیجئے، کیلے کے اوپر دیکھ لیجئے، تربوز کے اوپر دیکھ لیجئے، کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، قدرت نے تو خود حجاب بنایا ہے۔ اب ان اندھوں کو، ان کے جو سڑے ہوئے مانسکتا والے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ حجاب پہنتے ہیں، جو لڑکیاں، وہ ترقی نہیں کر سکتی ہیں، ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا پھر تو ارلی مین بہت ہم سے قابل تھے، زیادہ تھے، اچھے تھے، بہت ہی زیادہ تہذیب یافتہ تھے، وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے۔ تم بھی کپڑے اتار دو سارے۔ کپڑے اتار کر کے کون کہتا ہے کہ آدمی ترقی کرتا ہے؟ بھائی میں پروفیسر ہوں، میں داڑھی ٹوپی کرتے پجامے میں ہوتا ہوں، کیا میری داڑھی نے مجھے، ٹوپی نے مجھے پروفیسر بننے سے کسی کو روک دیا؟ یا کوئی برقعے والی یا حجاب والی ڈاکٹر نہیں بنتی یا انجینئر نہیں بنتی ہے؟ ارے ان اندھوں کو دکھتا نہیں ہے، ان کو صرف ایک چیز دکھتا ہے، اور وہ دکھتی ہے صرف گندگی۔ وہ ولچر ہوتا ہے نا، ولچر ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، وہ پورے دن ولچر کا ایک ہی کام ہے، سڑے ہوئے گوشت اور سڑے ہوئے جانور کی تلاش میں، لاش کو تلاش میں رہنا اور اس کو ڈھونڈنا اور اس کو کھانا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ چینلز پر، الگ الگ پلیٹ فارم سے حجاب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے کوکھ میں بھی جو بچہ ہوتا ہے نا، اس پر بھی حجاب ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو سائنس جا کے پڑھ لیں، بائیولوجی پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانوروں کو ہر پر ایک حجاب چڑھایا، جو اسکن ہے یہ بھی ایک حجاب ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو، وہ اپنے آپ کو پینٹ اور شرٹ اور 4 لائن انگلش بول کر کے اور مائک ہاتھ پر پکڑ کر کے سوچ رہے ہیں کہ بہت قابل ہو گئے، یعنی دنیا بنانے والے سے بھی زیادہ یہ قابل ہو گئے ہیں۔ ان اندھوں سے پوچھئے کہ کیا تمہاری ماں بہنیں تمہارے سامنے ننگے ہو کے نہاتی ہیں؟ باتھ روم جو ہے یہ بھی ایک حجاب ہے۔ ہسبینڈ اور وائف الگ کمرے میں سوتے ہیں، بچوں کو الگ سلاتے ہیں، یہ بھی ایک حجاب ہے۔ ہر چیز دنیا، گھر میں جو دروازہ ہے نا یہ بھی حجاب ہے، جو کھڑکیاں بند کرتے ہیں نا یہ بھی حجاب ہے۔ حجاب سے تم کیسے بچو گے؟ تم نے پیر میں جراب پہن رکھی ہے، جو جوتا پہنتے ہو نا وہ بھی پیر کا حجاب ہے، اتار کے پھینک دو، ترقی سے روک دیتا ہے تمہیں۔ آنکھوں کے اوپر جو پتلیاں چڑھی ہوئی ہیں یہ بھی حجاب ہے، سمجھ گئے؟ اور آنکھوں کے اوپر جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے یہ بھی حجاب ہے، تاکہ تمہارے سر کا پسینہ ٹپک کر کے آنکھوں میں نہ چلا جائے، تمہیں مرچی نہ لگے۔ ارے عقل کے اندھو، جاہلو، بے وقوفو، اٹھا کر کے پہلے پڑھ لو، سمجھ گئے؟ تب پتہ لگے گا۔ اور مذہب ہندو مذہب میں بھی حجاب ہے،
घूंघटे औरतें आज भी औरतें घूंघट वो करती हैं, डालती हैं गाँव में अपने बुज़ुर्गों से और अपने मर्यादा में रहने के लिए। हिजाब जितनी गर्मियों में पूरे हिंदुस्तान की हिंदू औरतें और सिख औरतें और सारी धर्म की औरतें बाहर निकलने से पहले पूरा हिजाब लपेट करके निकलती हैं, जब कोई क्यों नहीं उंगली उठाता है। इसलिए कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी चाहिए। ये वो भेड़िए हैं, ये वो गिद्ध हैं जिनको सिर्फ गंदगी खाना और गंदगी बोलना और मुंह से सिर्फ गंदी बात निकालना और सड़ांध और बदबू निकालना ही इनको पसंद आता है। किसी को अगर किसी के दम है ना और किसी को डिबेट करना है हिजाब पर, तो आकर के मुझसे कर ले।